اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي رَبِّ زِدْنِی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نماز. سبق نمبر 32. عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں اسم فعل حرف ہیں. اسم کے جب تک یہ 4 پہلو حالت جنس عدد اور وسط کا پتہ نہ ہو تو ہم نہ اسے صحیح استعمال کر سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے. پھر یہ ہے کہ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں. ان کی 2 قسمیں، مرکب تام یعنی جملہ جو کہ اس میں فعلیہ ہے، اور مرکب ناقص. اس میں 6 قسمیں ہیں: مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب عددی. الحمدللہ اس میں سے ہم پہلے 5 پڑھ چکے ہیں. یہ چھٹا جو ہے یہ انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے. افعال کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا تھا 2 بڑی موٹی تقسیم ہے. ایک صحیح افعال ہیں جیسے سالمہ، اور غیر سالم میں جو ہے پھر محموز آتے ہیں جن میں حمزہ آتا ہے، یا پھر جو ہے اس کے ساتھ مضاف ہے جس میں ریپیٹڈ ورڈ یا 2 حرف آتے ہیں. اور دوسری بڑی قسم جو ہے وہ فعل معطل یا غیر صحیح کی ہے. اس میں اگر کمزور حرف شروع میں آئے تو اسے مثال کہتے ہیں جیسے وعدہ، اگر درمیان میں آئے تو اسے کہتے ہیں جیسے کا والا، اور آخر میں آئے تو اسے کہتے ہیں ناقص خشیہ. اور اگر 2 حرف اکٹھے آ جائیں یا 2 حرف جو ہے وہ اس میں آ جائے روٹ لیڈر میں کمزور تو اسے کہتے ہیں لفیف جیسے واقعہ. ہم نے پھر یہ دیکھا تھا افعال کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے جسے 7 اقسام جو ہے افعال کہتے ہیں. اس میں صحیح جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف کی تکرار ہو، اور نہ کوئی حرف علت ہو. محموز جس کے مادے میں کسی جگہ حمزہ ہے جیسے اکلا، قرأ، امرا. اور مضاف جس کے مادے میں کسی صحیح لفظ کی تکرار ہو جیسے زنا، دلہ وغیرہ. مثال جس کے مادے میں فا کلمہ یعنی پہلے حرف کی جگہ جو ہے حروف علت آ جائے جیسے جو ہے وہابہ، وعدہ وغیرہ. اور اسی طریقے سے اجوف جس کے مادہ میں عین کلمے کی جگہ حرف علت آ جائے جیسے جو ہے یہ قولا ہے، کالا ہے، زادہ ہے. ناقص جس کے مادہ میں لام کلمے کی جگہ حروف علت ہے جیسے خاشیہ، رضیہ، نسیہ وغیرہ. اور لفیف جس کے مادے میں حروف علت 2 مرتبہ ہے جیسے واقعہ. تو اس طرح تقسیم ایک لحاظ سے فعل کی یہ 7 اقسام ہوتی ہیں جن کو 7 اقسام افعال کہتے ہیں. ہم نے ناقص شروع کیا ہوا تھا. ناقص میں آج ہم جو ہے مجہول سے شروع کریں گے. ناقص کا قاعدہ نمبر 3 یہ ہے: کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو واو کو یا میں بدل دیں. یعنی واو سے پہلے اگر کسرہ زیر آ رہا ہے تو وہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ناقص کا قاعدہ نمبر 3 الف ہے. اس کے 2 حصے ہیں. قاعدہ نمبر 3 کے الف یہ ہے، ابھی ہم دیکھیں گے. اس کا اطلاق ہوتا ہے ماضی معروف کے کچھ مخصوص افعال پہ ہوتا ہے، ماضی مجہول ثلاثی مجرد پہ ہوتا ہے، اور اجوف کے کچھ اسماء کی جمع مکسر اور بعض مصادر پہ اس کا اطلاق. پہلی مثال دیکھتے ہیں ماضی معروف کے کچھ مخصوص افعال جس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. ناقص وائی بھی جب سمیہ باب سے آتا ہے جیسے ردی وا، تو یہ واو جو ہے اس سے پہلے زیر آ رہا ہے کسرہ، تو یہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا، ردیا. اسی طرح دیکھیں غشی وا، یہ واو جو ہے اس سے پہلے کسرہ زیر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے، یا میں تبدیل ہو جائے گا، غشیہ. اسی طرح اور بھی ہے. اور دوسرا اس کا ماضی مجہول ثلاثی مجرد میں اطلاق ہوتا ہے. دیکھیں کسی بھی باب سے ماضی مجہول آئے
تو معروف میں تو یہ تبدیلی ہے. دیکھیں معروف میں ہمارے پاس ایک لفظ تھا داوا، یہ واو پہ زبر ہے، اس سے پہلے والے پہ زبر ہے تو واو جو ہے الف میں بدل جاتا ہے دا، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اب مجہول میں کیا ہوگا، دا سے جو ہے جب مجہول بنائیں گے تو یہ ہوگا دو ای وا، یعنی داوا سے دو وی یا. اب یہ دیکھیں واو سے پہلے زیر آ رہا ہے تو کیا ہوگا، یہ واو جو ہے قاعدہ نمبر 3 الف کے تحت یا میں بدل جائے گی، یہ بن جائے گا دو یا. دو ای وا سے جو ہے دو ای یا ہو گیا. اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، کدا آ سے جو ہے معروف بنتا ہے کدا، اور اس کا مجہول کدا سے کیا ہوگا کودی یا کودی. کودیا میں یہ دیکھیں یا سے پہلے کسرہ آ رہا ہے تو یا میں بدلے، یا بھی آلریڈی پہلے سے ہے تو لہٰذا یہ یہی رہے گا. غاشی وا، اس کا جب واو جو ہے یہ الف میں بدلے گا کیونکہ اس سے بلکہ یا میں بدلے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے. ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا زیر کی طلب یہ ہوتی ہے اس کے بعد یا آئے، پیش کی یہ ہوتی ہے اس کے بعد واو آئے، اور الف کی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کیا آئے. ہاں جی کون بتائے گا، زبر، یعنی اس سے پہلے زبر ہو تو زبر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد الف آئے. تو یہاں تو واو کی ڈیمانڈ جو ہے پیش ہوتی ہے، لیکن یہاں زیر آ رہا ہے، زیر کی ڈیمانڈ جو ہے یا. یہ چونکہ کمزور حرف بدلنا آسان ہوتا ہے نا تو اس لیے ہم یا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بجائے کہ پیش لائیں واو کی وجہ سے. تو کیا ہوگا غاشی یا، غشیہ سے غشا. اب یہ غشی وا سے جب ہم مجبور بنائیں گے یہ بنے گا غوشی ہے. اگین یا سے پہلے زیر یا جائے میں بدلے گا، یہ پہلے سے ہی ہے تو یہ ہوگا غوشی. اب تیسرا ہم نے دیکھا تھا اجوف کے کچھ اسماء کی جمع مکسر اور بعض مصادر میں جو ہے یہ قاعدہ نمبر 3 الف پہ اطلاق ہوتا ہے. مثلا صوبن یہ کیا ہے، مصدر ہے، اس کی جمع سوابن آتا ہے تو جو کہ تبدیل ہو کر یہ واو جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے وہ ہے حرکت سیابن. تو اسی طرح ساما سے یا سوم کا مصدر جو ہے سوامن سے سیامن، اور کاما یا قومو سے مصدر قوامن سے قیامن. یہ جو ہے یہ اس قاعدے کے تحت ہو گئے کہ واو سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو حرکت ہے اس کے تحت یہ کیا ہوتا ہے الف میں تبدیل ہوتا ہے قیام. ناقص کا قاعدہ نمبر 3 کا با حصہ یعنی بے حصہ جو ہے، جب واو کسی لفظ میں 3 حرفوں کے بعد ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت کم جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. جب واو کسی لفظ میں 3 حرفوں کے بعد ہو یعنی چوتھے نمبر پر یا اس کے بعد واقع ہو اور اس کے ما قبل دمہ نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل ہے. یہ وہی جو الف میں تھا، الف میں بھی یہی تھا کہ اگر واو سے پہلے کسرہ ہو تو اسے یا میں بدلے. یہاں بھی واو کو یا میں بدل ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ جب واو کسی لفظ میں 3 حرفوں کے بعد یعنی چوتھے نمبر پر یا اس کے بعد واقع ہو، یعنی 5 حرفی لفظ ہے تو تب اس صورت میں 4 حرفی لفظ ہے، 5 حرفی ہے تو اس صورت میں پھر واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں. اس کا اطلاق بھی انہیں تینوں پہ ہوتا ہے. ماضی معروف کے کچھ مخصوص افعال، ماضی مجہول ثلاثی مجرد، اجوف کے کچھ اسماء کی جمع مکسر اور بعض مصادر. وہ ہم نے پہلے دیکھا تھا اسی طریقے سے یہ ہوگا. جیسے جبوا، جبوا کیا ہے، اس کا مضارع ہوتا ہے یجبیہو. اب یہاں دیکھیں واو جو ہے وہ کس پوزیشن پہ چل گیا. کیا آپ لوگوں کا اسکرین نہیں چینج ہو رہی؟ نہیں سر. باقی سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، صرف یہ سسٹر رضوانہ کے ساتھ ہے؟ جی ایسا ہی ہے جی، اسکرین نہیں چینج ہو رہی. اٹس اوکے سر. کیا سلائیڈیں چینج ہو رہی ہیں؟ نہیں سر نہیں جی ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں. سسٹر رضوانہ آپ پلیز جوائن کیجیے. میرے میں ہو رہی ہیں جی. الحمدللہ. ہم دوبارہ کرتے ہیں. جن کی نہیں ہو رہی ہیں وہ پلیز ری جوائن کر لیجیے.
کیونکہ مجھے یہاں اپنے سیٹ پہ بھی چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں، ورنہ یہ رک جاتی ہیں. سلائڈنگ کمپیوٹر پہ چل رہی ہیں، میں آپ کو جو وہ پڑھا رہا ہوں وہ جو ہے موبائل پہ پڑھا رہا ہوں. موبائل پہ بھی اسکرین آتی ہے، وہیں سے کمپیوٹر سے میرے پاس آ رہی ہیں، تو لہٰذا یہ آنی چاہیے آپ کے پاس. تو اب یہ کیا ہے، یج میں دیکھیں واؤ جو ہے وہ کتنی پوزیشن پہ چل گیا، یا ایک تین اور بعد دو، یہ چوتھی پوزیشن پہ چلا گیا. جب یہ واؤ چوتھی پوزیشن پہ چلا جائے گا تو یہ کس میں تبدیل ہو جائے گا، یا میں تبدیل. ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. ردیوا سے دیکھیں، ردیا جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا جب ہم مضارع بناتے ہیں یردعو، واؤ جو ہے چوتھی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، یعنی چوتھی یا اس سے بعد وہ دونوں صورتوں میں واؤ یا میں تبدیل. اسی طرح جب ہوا سے جو ہے کیا ہوا، یا جیبو چوتھی پوزیشن پہ واؤ گیا تو یہ اب بدل کے کیا ہو جائے گا، واؤ جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا، یج. اسی طرح جو ہے یہ یج بی قاعدہ نمبر 2 کے تحت جو ہے یہ جو اس کے پیش ہے مضارع کا، یہ چلا جائے گا، کیونکہ ناقص کا قاعدہ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اس کی حرکت جو ہے وہ آپ ہٹا دیں گے. رد واس سے جو ہے کیا ہے ہمارے پاس مضارع بنا یردعو، چوتھے نمبر پہ واؤ ہے، تو جب یہ قاعدہ نمبر 3 با کے تحت یہ واؤ جو ہے یا میں تبدیل ہوگا، ید. اب ید یہ پیش جو ہے واؤ یا پہ پیش نہیں ایکسپٹ، کیونکہ یا جو ہے اس کا ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے یا اس پہ کچھ بھی نہ ہو، تو لہٰذا یہ جو ہے ناقص کے قاعدہ نمبر جو ہے 1 کے تحت جو ہے یہ یا جو ہے وہ سادہ ہو جائے گا، پیش اس کا جو ہے ختم ہو جائے گا. اسی طرح خاشی وا سے جو ہے مضارع یخشی، کیوں، یہ جو یخشی ہے یہ آلریڈی یا ہے، واؤ نے بدلنا تھا چوتھے میں مضارع میں، وہ آلریڈی یا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس یخشی ہی رہا، اور یخشی ہی جو ہے اس کا اصل استعمال ہے. تو اب آئیے اس کے قاعدہ نمبر جو ہے 3 با کا مضارع مجہول پہ اثر دیکھتے ہیں. مثلا یہ ایک لفظ ہے یدعو، یدعو، یدعو کا جو ہے مجہول بنائے، مضارع ہے لہذا پہلی علامت پہ پیش آ جائے گا، عین کلمے پہ زبر آ جائے گا، تو یہ کیا بنے گا، یدعو. اب یدعو میں یہ دیکھیں واؤ کہاں آ گیا، 1 2 3 4 چوتھی پوزیشن پہ گیا. یس بردر طارق. سر میری فیلنگ یہ ہے کہ یہ سلائیڈ بہت دیر کی وہی چل رہی ہے، فعل کی تقسیم اعتبار مادہ، صحیح Okay. محمول اور مضاف اور مثال. تو یہ دیکھیں جب اس کا یہ ہمارے پاس لفظ ہے یدعو، اس کا جب وہ بنائیں گے مجہول کیا ہوگا، پہلے لفظ پہ پیش، اور چونکہ مضارع ہے تو یہ عین کلمے پہ زبر آ جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا، یدعو. اب یہاں پہ پوزیشن دیکھیں 1 2 3 4، واؤ چوتھی پوزیشن پہ آ گیا تو اس نے یا میں بدل دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یدعو. لیکن واؤ کے اوپر پیش بوجھل ہے، واؤ جو ہے پیش کو نہیں برداشت کرتا، تو اس کو جو ہے ہم جب تبدیل کر دیں گے قاعدہ نمبر اجوف کے قاعدے کے تحت، قاعدہ نمبر 1 اجوف کا کیا ہوتا ہے، یس کوئی مجھے یاد کرانے کا، اجوف کا قاعدہ نمبر 1 کیا ہے، اگر حروف علت سے پہلے زبر ہو تو حروف علت الف میں بدل جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو اسے جو ہے ہم کیا کریں گے، یدعا. یہ یا جو ہے اصل میں کیا ہے، الف میں بدل گئی، اور یہ کھڑی زبر جو ہے الف کے برابر، تو یہ اسے لکھنے کا طریقہ ہے عربی کا کہ یا کو جو ہے لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یدعا، یدعا میں اصل میں اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، یا جو ہے علامتی ہے. اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں یفوا، یفوا جو ہے جس کا جب ہم مضارع بنائیں گے علامت مضارع پیش آ جائے گی عین کلمے پہ زبر، تو یہ کیا بنے گا، یفعو. یفعو سے جب ہم یہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ واؤ آ، تو کیا ہے، واؤ نے یا میں بدلے. یفعو، واؤ جو ہے اپنے اوپر پیش نہیں برداشت کرتا، بھاری ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے اجوف کا قاعدہ نمبر 1 یہاں پہ لگاتے ہیں، کیا ہے، یا متحرک ہے اور اسے پہلے زبر ہے تو یا جو ہے الف میں تبدیل ہو. لیکن لکھنے کا قاعدہ یہ ہے عربی کا
کہ وہ الف میں تو یا بدل گئی، یہ کھڑی زبر ظاہر کر رہا ہے یوفا، لیکن یا علامتی طور پہ یہاں رہ گئی۔ اسی طرح یہدی او سے مضارع سے بنائے مجہول، یا پہ پیش آ جائے گا، اور دال جو ہے عین کلمہ اس پہ زبر آ جائے گا، یہ کیا ہوگا یو دا او، یو دا ہو جو ہے یہ دیکھیں یا جو ہے چوتھے نمبر پہ چلا گیا یا، لیکن یا کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم واو کو بدلتے ہیں، یا تو اپنی جگہ رہے گا، اور یہ قاعدے کے تحت جو ہے کیا ہو جائے گا یہدا، یہدا یہ اس کا جو ہے مجہول بنے گا۔ یخشو اس کا مجہول یخشاؤ ہے، واو یا پہ بھاری ہوتا ہے تو اسے ہم جب بدلیں گے تو کیا ہوگا یخشا، تو یہ اس کے مجہول ہو گئے، یدعا یوفا یہدا یخشا۔ ناقص کے اسی قاعدہ 3 با کے تحت ناقص واوی کے تمام مزید افعال میں واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، پھر حسب ضرورت اس یا میں مزید فوائد جاری ہوتے ہیں۔ مثلا ارتدا وا جو ہے اس سے ارتدا بنا، اور پھر یہ یا کا جو ہے زبر پیچھے زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل ہوا ارتدا، دیکھیں ارتداوا سے کیا بنا ارتدا، اور پھر یہ یا جو ہے متحرک پہلے زبر، لہذا یہ جو ہے الف میں بدل جائے گا، کیا ہوگا ارتدا۔ اسی طرح اس کا مضارع دیکھیں ارتدا کا دوسرا یرتادیو، یرتادیو کے اندر جو ہے یہاں پہ واو کے اوپر جو ہے پیش آ رہا ہے، لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے 1 2 3 4 5، پانچویں پوزیشن پہ چلا گیا، تو اس نے واو سے یا میں بدل جانا ہے یرتدا، لیکن ہمیں پتہ ہے جب کمزور حرف متحرک اس سے پہلے زبر ہو تو اسے الف میں بدلنا چاہیے، تو یہ کیا ہوگا یرتدا۔ اسی طرح اس میں مفعول دیکھیں اس کا مرتدو، اب مرتدن جو ہے یہ فاعل ہے، اور اس سے جب ہم اس کا فعل بنائیں گے تو یہ کیا ہوگا مرتدا، اور جو ہے یہ انہی قاعدے کے تحت جیسے یہ الف ہوتا ہے یہ کیا ہو جائے گا مرتدا، کھڑی زبر آ جائے گی۔ باب افتعال اور انفعال کے مصدر میں اجر و فعل واوی کی تبدیل ہو کر یا بن جاتی ہے، یہ تبدیلی بھی ناقص کے اسی قاعدے کے تحت ہوتی ہے۔ مثال دیکھ لیجئے اختواء، یہ جو ہے باب افتعال کا ہے کیونکہ الف اور فا کلمے کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہ باب افتعال ہوا، تو یہ کیا ہو جائے گا اختیاء، یعنی واو جو ہے وہ الف میں بدل جائے گا۔ اسی طرح انہیوار، انہبار جو ہے انہیار میں تبدیل ہوتا ہے، واو جو ہے وہ یا میں دونوں میں تبدیل ہوا۔ پھر ایک اور اگزامپل ہے دعوی، باب افتعال میں جو ہے کیا ہوتا ہے فعل ماضی اس کا بنتا ہے ادتوا، ادتوا، یہ دیکھیں اس کے اندر کون سی پوزیشن ہے 5ویں پوزیشن، تو اسے یا میں تبدیل ہونا چاہیے، یہ کیا بننا ارتداء، لیکن پھر یہ یا متحرک ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف میں بدلنا چاہیے، تو کیا ہو جائے گا ارتدائی یا۔ اسی طرح یرتداء سے جو ہے یرتدا، یرتدی، اور ادتاؤ ان سے اتدائن اور اتدان، اس میں مفعول مرتعو اون سے اون سے کیا ہوگا مدتع یا، اور پھر یا جو ہے وہ الف میں اور اس طرح تنوین کی شکل میں رفع میں۔ ہدا باب افتعال میں کیا ہوتا ہے اہتدا یا سے جو ہے اہتدیا اور پھر اہتدا بن جاتا ہے۔ مضارع اس کا یہتدا یا سے جو ہے یہتدیا، اور استعمالی جو ہے یہتدا استعمال ہوتا ہے۔ سکا یا باب استفعال میں جو ہے دیکھیں استسقایا تھا تو یہ کیا ہوا استسقیا، استسقیا سے جو ہے کیا بنا استسقا۔ فعل مضارع اس کا
دیکھیں یستا یستسقیا، اس سے کیا بنا یستقیا سے یہ حمزہ وہ جو ہے الف میں بدل گیا یستسقا. تو اس کی اصل شکل جو ہے کیا ہے دیکھیں مجموع کی دوئیا سے کیا ہو جاتا ہے دوئیا، یعنی الف جو ہے وہ یا میں واپس آ جاتا ہے. دوئیا سے جو ہے تسنیہ کیا ہوگا دوئیا، اور جمع دوئیو سے کیا ہو جاتے ہیں دووا دووا. دوئیت یعنی یا جو ہے استعمالی شکل میں واپس آ جاتی ہے. اور اسی طرح دوئیتا تسنیہ میں یا واپس آئی، دوئینا یا جو ہے وہ مؤنث غائب مؤنث جمع غائب جو ہے اس میں بھی واپس آئی. تو استعمالی اس کا مذکر مخاطب کا دیکھیں دوئیتا یا کے ساتھ دوئیتما، اور جو ہے جمع دوئیتم، یعنی ان میں یا استعمالی میں واپس آ جاتا ہے اصل شکل سے. اور مؤنث میں دوئیتی دوئیتما اور دوئیتن، اور متکلم کے لیے کیا ہو جاتا ہے دوئیتو دوئیتن اور دوئین. تو یہ اس کا تھا استعمالی. مضارع مجزوم اور فعل امر ناقص کا چوتھا قاعدہ، یہ بہت استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آئیے اس پہ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں. ساکن حرف علت کو جب مضموم کرتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے. بنیادی قاعدہ یہ ہے، ساکن جب کرتے ہیں کسی کمزور حرف کو تو وہ گر جاتا ہے، ساکن ہوتے اثار گر جاتا ہے. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے تدعو، ٹھیک ہے. اب ہم اس کا امر بناتے ہیں. امر بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ علامت مضارع گرائی، آخری حرف کو سکون دیا، وہ آلریڈی سکون ہے، اور یہاں پہ یہ دال نہیں پڑھا جا رہا ساکنہ، ہم حمزہ لائے عین کلمے پہ پیش تھا اس لیے پیش لگایا. یہ کیا ہوا ادعو، یہ واو جو ہے کمزور حرف تھا ساکن تھا گر گیا. اور مثال دیکھیں تو تدعو سے کیا ہوا تدعو پہلے بنا، یہ اس کو مجزوم کیا، یہ کیا ہے تدعو. اب یہاں پہ دیکھیں دو جو ہے وہ کیا ہے ساکنین، ارتقاء ساکنین ہو گیا. تو یہ کیا ہے ادعو ادعو، ساکنین اجتماع کرنے کی بجائے جو ہے تدعو سے ادعو، تہدی سے تہدی. یا جو ہے یہ گر گیا، یہاں تدعو میں واو گر گیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں جس میں کمزور حرف گرے گا، جب اس کو مجزوم کریں اسے کہتے ہیں مضارع مجزوم، یا اس کا فعل امر بنا. ان دونوں صورتوں میں کمزور حرف گر جاتا ہے، سوائے چند ہیں جہاں نہیں گرتا. تہدی میں دیکھیں کمزور حرف تھا، اس کا جب ہم نے جو ہے مجزوم کیا، مثلا اس پہ لم لگا دیا، لم تہدی، تو یا گر گیا، تو مجزوم حالت کیا ہوئی تہدی. اب اس کا تہدی کا جو ہے ہم امر بناتے ہیں، علامت مضارع یا گرائی، ہاں نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ وصلی لائے، یہاں زیر ہے تو اس پہ کیا ہے زیر لگے گا، اور یا جو ہے گر جائے گا. یہ کیا بنے گا اہدی اہدی. تہدی میں بھی یا غائب، اہدی میں بھی یا غائب. کیوں؟ تہدی مجزوم حالت ہے اور یہ فعل امر ہے. تسعا، تسعا جو ہے یہ مضارع ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے مجزوم کریں، سے لم تسع، جب جیسے لم تسع کریں گے یہ یا غائب ہو جائے گا اور یہ لفظ بن جائے گا لم تسع، لم تسع. اور امر کیسے بنے گا اسعا اسعا. کیوں؟ یہ یا دیکھیں دونوں میں نہیں ہے، یہاں بھی یا نہیں ہے یہاں ہے. کیوں؟ مجزوم جب کسی کو کرتے ہیں تو حروف کمزور جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. یہاں پہ یا کمزور حرف ہے گر گیا، یہاں پہ بھی گر گیا، یہاں پہ واو تھا تو واو گر گیا. چاہے واو ہو یا اصل تو کمزور حرف دو ہی ہیں، واو یا الف. تو وہ ایک درمیانی صورت ہے کہ الف جو ہے کبھی واو کی جگہ آتا ہے کبھی یا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. خود الف جو ہے وہ روٹ لیٹر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ واو یا کی بدلی ہوئی آ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ واو اور یا دونوں کو دیکھ لیں، جب بھی ہم اسے مجزوم کریں گے، مثلا
لم لاتے ہیں، لن لاتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں عامل. وہ عامل جو مجزوم کرتے ہیں وہ جیسے آئیں گے ان کی کمزور حرف جو بھی حالت ہوگی وہ گر جائے گی، اور اسی طرح جب امر بنائیں گے تو کمزور حرف گر. لام کلمہ مجزوم ہوگا اور واو گر جائے گا، یعنی یہ لام کلمہ ہے جو کہ یدعو پر جب لم داخل ہوگا تو لم یدعو، یہ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا یہ کیا بن جائے گا؟ لم یدعو. اسی طرح لم یہدی سے لم یہدی، یعنی یا گر گیا اور یہاں واو گر گیا. ایک اور اضافی نقطہ ہے مضارع منصوب کے لیے، ناقص مضارع جب منصوب ہوتا ہے تو حرف علت پر فتح ہے. ناقص مضارع کون ہے؟ وہ فعل جس کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے وہ ناقص، اور مضارع ہو، مضارع کا مطلب ہے اس میں علامت مضارع جب بن جاتی ہے، اور وہ منصوب ہو تو اس حرف پر حرف فتح آ جاتا ہے. اچھا، ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ، یہاں پہ آ گیا، چلیں اسے لے لیتے ہیں. مضارع دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک زبر والے، ایک پیش والے. اگر کسی مضارع میں پیش آ رہا ہے پہلے لفظ پہ تو فوراً عین کلمہ پہ جائیں. اگر عین کلمہ پہ زبر ہے اور پہلے مضارع پہ پیش ہے تو یاد رکھیں یہ مجہول مضارع ہے، مضارع مجہول. پھر دہرا دیتے ہیں. مضارع دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو زبر سے شروع ہوتے ہیں، علامت مضارع پہ زبر ہوگی، ایک وہ جن پہ پیش. اگر پیش والا مضارع آ رہا ہے کوئی لفظ تو اس کے فوراً عین کلمہ پہ جائیں. اگر وہاں پہ زبر ہے اور پہلے حرف پہ یعنی علامت مضارع پہ پیش ہے تو وہ مضارع مجہول ہے. اور اگر عین کلمے پہ زیر ہے تو وہ جو ہے کیا ہوگا؟ وہ نارمل ہوگا. مضارع معروف. مضارع معروف پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اس پہ بھی زبر ہونا چاہیے تھا، پیش ہے کیوں؟ پیش کی سر چار مجہول ہے. وجوہات، پیش کی چار وجوہات بتائی گئی کہ ان میں سے ایک مجہول ہے، اور تین باقی کون سی کنڈیشن ہے جس میں پیش آ سکتا ہے مضارع میں، یا جو ہے پہلے حرف پہ پیش آ سکتا ہے، چاہے ماضی کا ہو چاہے مضارع کا ہو. مضارع میں نارملی آتا ہے ان میں، وہ ہے مزید فی. مزید فی کے تین باب ہیں جن میں آئے گا، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب افعال. یہ تین ہیں جو چار حرفی ہیں، تو ان کو بجائے بابوں کے ہم کہتے ہیں چار حرف. جب کوئی روٹ لیٹر ہوتا ہے مزید فی کا، اس کے پہلے کلمے یعنی اس پہ مضارع میں پیش آئے. اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ مزید فی ہے یا مجہول ہے؟ عین کلمہ بتاتا ہے. عین کلمہ پہ زبر تو مضارع مجہول، عین کلمہ پہ زیر یا عین کلمہ پہ پیش پھر جو ہے وہ مجہول نہیں ہے کم از کم. تو آئیے ابھی پھر اسے دیکھیں. ناقص مضارع جب منصوب ہوتا ہے تو اس پر حرف بتاتے ہیں. دیکھیں یدعو، اسے ہم نے کیا کیا؟ لن لگایا. لن نے دو کام کیے، ایک تو اس کے معنی بدل دیے، دوسرا اس پہ جزم کی بجائے کیا ہے؟ منصوب کرتا ہے. لن نے واو پہ زبر دے دی، اور جب زبر دے دی تو یہ کیا ہے؟ ناقص مضارع منصوب ہو گیا، یعنی کوئی عامل ہے. یہ زبر ہمیں بتائے گی کوئی عامل ہے. اب دیکھیں اس میں پیش نہیں ہے اس لیے مجہول کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اور اسی طرح وہ جو تین وجوہات ہیں مزید فی کی جس کی وجہ سے پہلے حرف پہ پیش کرتا ہے وہ بھی ختم ہوگی کیونکہ پہلے حرف پہ پیش نہیں. اب تو بات قصہ یہ ہو رہا ہے کہ واو پہ زبر کیوں ہے؟ واو تو زبر نہیں لیتی، واو تو پیش چاہتی ہے، لیکن یہاں پہ زبردستی زبر آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ لن جو کھڑا ہوا ہے یہ وہ عامل ہے جس نے زبردستی اس کو جو ہے زبر دے دی ہے. یہدی سے ان لے، ان بھی جو ہے وہ اسی طرح عامل ہے جیسے یہ لن ہے. تو یہ کیا کر دے گا؟ ان یہدیہ. یا پہ زبر نہیں ہوتی کیونکہ یا جو ہے وہ زیر والا لفظ ہے، لیکن یہ دیکھیں ان نے جو ہے اس پہ زبردستی کیا ہے؟ یا کھڑی کر منسوب کر دی. تو
ناقص اور یہ دونوں ناقص ہیں کیونکہ یہ واو آخری حرف آ رہا ہے اس میں اور یہ یا آ رہا ہے، یہ کیا ہے ناقص ہے. تو ان ناقص کے اوپر زبر کب آتی ہے؟ جب یہ جو ہے ناقص مضارع منصوب ہوتا ہے کسی عامل کی وجہ سے. اسی طرح تشکا، تشکا سے کیا ہوتا ہے؟ لام لگا، یہ لام بھی وہی امر ہے، لن ان لی، یہ سارے ایک ہی طرح کے عامل عمل کرتے ہیں. کیا کیا اس نے اس کو منسوب کر دیا. تشکا، تشکا. پانچواں قاعدہ، ناقص کے لام کلمہ پر اگر تنوین دمہ ہو اور ما قبل متحرک ہو تو لام کلمہ گر جاتا ہے. پہلی بات تو یہ لام کلمہ ہوتا کیا ہے؟ ناقص حرف ہی ہوتا ہے. ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخری حرف جو ہے وہ کمزور ہو، وہ ہوتا ہے نا ناقص. تو لام کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ واو ہوگا یا ہوگا، تو وہ جو ہے گر جاتا ہے. کیسے؟ اگر ما قبل دمہ پیش یا کسرہ ہو تو اس کی جگہ تنوین کسرہ یعنی دو زیر آتی ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اکثر جو ہے جب ہم بناتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ہادا، ہادن، مادن، یہ اس طرح کے لفظ دو زیر کیوں آتے ہیں؟ وہ اس کو یہ کے تحت کرتے ہیں. اگر ما قبل فتح ہو تو اس کی جگہ تنوین فتح آتی ہے. جیسے دعویٰ سے، دعوات سے دائن، اور یہ کیا بن جائے گا؟ دائن، دائن، یعنی دو زیر کے ساتھ اس کا آتا ہے مسئلہ. کیوں؟ یہ اس کے تحت. آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. دعوات سے کیا ہوا؟ دائن، اور یہ پھر جو ہے دائن، اور پھر تبدیل کیا ہوگا؟ یہ دو پیج دو زیر میں بدل گئے، دائن یا دائن. اسی طرح ہدا سے ہادن، اور یہ اس کو یا کو جو ہے شفٹ کر دیں گے ہادن، دال کے اوپر جو ہے تنوین دے کے یا کو گرا دیں گے. اسی طرح نادیہ سے جو ہے نادی بنا، لیکن یا جو ہے دو کسرہ نہیں لے گی، یہ گرے گا تو کیا ہوگا؟ نادن. قدع سے قادن، ردی ہوا سے رادن ہوا، اور یہ پھر کیا ہے؟ رادن، یا بھی گر جائے گی. الوا سے کیا ہوگا؟ خالن. یعنی یہ اسپیشل افعال ہیں جب ہم فائل بناتے ہیں. نارملی فائل پہ کیا ہے؟ تنوین آتی، اس کا مطلب تینوں حالتیں، دو پیش دو زبر دو زیر. لیکن کچھ افعال ہیں جن میں تنوین دو پیش والی نہیں آتی، ان میں کیا آتی ہے؟ یہ دو زبر یا دو زیر سے آتی ہے. اور یہ اکثر بلکہ تمام کیا ہے؟ کمزور افعال ہوتے ہیں. اور کمزور افعال میں سارا چکر جو ہے وہ یا کا ہوتا ہے کہ یا جب آتی ہے تو وہ جاتے جاتے ایک زیر جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے، تو لہٰذا وہاں پہ تنوین جو ہے وہ دو زیر والی یا دو زبر والی آتی ہے. اگر الف ہے تو دو زبر والا آ جاتا ہے، اگر یا ہے بنتا ہے پھر جو ہے نا دو زیر والی. یہ اس طرح کا کوئی اس میں کوئی یہ لگتا ہے. تو آپ اس کو ایز سچ یاد کر دیں. ہدا سے ہادن، ادا سے نادن، قدا سے قادن، ردا سے رادن، فلا سے عالم. یعنی اس کے افعال، اس میں فاعل جو ہیں وہ دو زیر سے بنتے ہیں اور اسی سے اس کی پہچان. ناقص کے اس میں فاعل پر جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو پھر اس پر مفروضہ قائد کا اطلاق نہیں ہوتا. مثلا دائیون پر جب لام داخل ہوگا تو یہ ہوگا الدائیو. اب وہ تبدیلی نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ دو زبر یا دو زیر آئیں گے، یہ کیا بنے گا؟ الدائی بنے گا، الدائین نہیں بنے گا. اور دوسرا عام یہ تو الف لام جب آتا ہے تنوین غائب، سیدھا سا فارمولہ. یہ تو الف لام جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تنوین کو ہٹا دیتا ہے. دو پیش ہو ایک پیش چھوڑتا ہے، دو زبر ہو ایک زبر چھوڑتا ہے، دو زیر ہو ایک زیر چھوڑتا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو آلریڈی جو ہے ہمارا فیصلہ کہ الف لام آئے گا تو دو زبر دو زیر دو پیش غائب. تو اب یہ کیا ہوگا؟ دائیون سے کیا ہوگا؟ الدائیو ایک پیش، الدائی یعنی اس کو پیش کو بھی ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ جزم کی حالت میں چلا جائے گا. لام کلمہ پر تنوین نہیں تھی اس لیے اس پر پانچویں کلمے کا اطلاق نہیں ہوتا. البتہ ناقص کے دوسرے قاعدے کے ساتھ الدائیو سے تبدیل الدائی بن جاتا ہے.
خیال رہے کہ قرآن مجید کی خاص املا میں چند مقامات پر لام تعریف کے باوجود لام کلمہ کی یا کو خلاف قاعدہ گرا دیا جاتا ہے. مثلا یوم یدعو الداعی، الداعی کو جو ہے یہ یہاں پہ الداعی جو ہے اس کی وجہ الداعی یا گر گئی ہے، حالانکہ یہاں نہیں گرنی چاہیے تو اس کا لکھتا ہے. اسی طرح فاہول محتدی، یہ اصل میں یا تھا، یہ دیکھیں المحتدی، لیکن وہاں قرآن میں جب آیا وہاں پہ یا آئی گئی ہے، تو یہ خلاف قاعدہ اس کو کہتے ہیں استثناء. استثناء ہے قرآن کے اندر، ایسے الفاظ آتے ہیں جہاں ان قاعدوں کا اطلاق ہوگا. اس میں مفعول دیکھتے ہیں، ناقص واحد سے اس میں مفعول بنانے کے لیے کوئی نیا قاعدہ نہیں سیکھنا. یعنی جیسے پہلے عام سے ہم جو ہے اس میں مفعول بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس میں مفعول کے لیے؟ فعل جو ہے فاعل لام، اس کے شروع میں میم لگاتے ہیں، لام کلمے سے پہلے واو لگاتے ہیں تو مفعول بن جاتے ہیں. 3 حرف میں آپ کو دیتا ہوں، را فا عین، یا چلے ہا لے لیں، را فا ہا. اس کا مجھے جو ہے نا وہ مفعول بنا دیجیے، را فا ہا، مجہول بنائیے، اور سوری مفعول بنائیے. کیا بات ساری چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا ہوں یہاں پہ، تو کافی سارے لوگ نظر آ رہے ہیں. لفظ ہے را فا ہا، 3 حرف میں نے آپ کو دیے ہیں، ان کا مجہول وہ جو ہے مفعول بنانا ہے. میم لگائیے اور ہا سے پہلے واو لگائیے تو کیا بنے گا؟ مرفوع. مرفوع. تو ابھی تک کیا سوری. اچھا اب دوسرا دیکھیں، سر وہ سمجھ نہیں آتا. نون سواد با، 3 حرف ہیں، نون سواد با، اس کا جو ہے وہ مفعول بنائیے. نون سواد با نصب ہے، اس کا جو ہے منصوب. 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 شروع میں میم لگائے، بعد میں پہلے واو لگائے، منصوب بن گیا. جیم را، جیم را را، 3 لیٹر ہیں آپ کو دیں، اس کا ذرا مفعول تو بنائیے. مجرور. مجرور. یہی کیا ہوتا ہے؟ رفع. ہم کہتے ہیں جو لفظ رفع میں ہے اسے مرفوع کہتے ہیں، جو نصب میں اسے منصوب کہتے ہیں، جو جر میں ہے مجرور اسے مجرور کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ اس کی مفعولی حالت ہے. رفع کی مرفوع، نصب کی منصوب، اور جر مجرور کی. تو یہ جو ہے جر کی حالت، یہ جو ہے یہ یہی ہے، یہ پیش زبر زیر کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مرفوع، منصوب، مجرور. وہ یہ کیا مفعولی حالت. دعا سے جو ہے مفعول کیا بنے گا؟ میم کا سرا لگایا اور آخری لفظ سے پہلے واو، تو یہ کیا؟ مدعون. اور چونکہ یہ ایک واو جو ہے یہ کمزور حرف جو ہے یہ گر جاتا ہے، یا اس کا کیا کہتے ہیں انہضام کر دیتے ہیں. انہضام کا مطلب ہے دونوں کو ملا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ مدعون. مدعون یعنی شد میں تبدیل ہو گیا 2 واو. 5واں قاعدہ کا اس پہ اطلاق نہیں ہوتا، مثلاً مثلین یکجا ہے اس لیے ادغام ہو جائے گا. یعنی یہ جو دونوں ایک جیسے، مثلین کا مطلب دونوں ایک جیسے مل کے جلتے ہیں، ان کا ادغام ہو جائے گا، ان کو ملا دیں گے. ناقص یائی کا اس میں مفعول خلاف قاعدہ مفعیون کے وزن پہ آتا ہے، اور اس میں جو ہے واو کو یا میں بدل دیتے ہیں. جیسے ہدا سے یہدی سے کیا ہوگا؟ مہدیون. یہ یا جو ہے یہ وہ 2 یا ہو جائیں گی اکٹھی، جیسے یہاں یہ 2 واو اکٹھے ہوئے تھے، مہدیون. اسی طرح خفا یا یخفا سے کیا ہوگا؟ یخفیون. ردیہ یردا سے کیا ہوگا؟ مردیون. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ کسی اسم کے حرف علت کے ما قبل اگر الف زائدہ ہو تو اس حرف علت کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. یہ قاعدہ الف لام پر ختم ہونے والے بہت سے اسما کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجرد کے مصادر فعالون اور فعالون وغیرہ
اور جمع مکسر کے اوزان افعال اور فعال، مزید فی کے مصادر وہ مثلا افعال، فعال، افتعال، انفعال اور استفعال میں اس کا استعمال ہوتا ہے. ہم اس کو چھوڑ کے اس کی مثالوں پہ آتے ہیں. قابل سے جو ہے کیا بنے گا اس میں فاعل؟ قائل. کیوں؟ اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے، فاعل کا، فاعل کا جو ہے پیٹرن ہے، اس پہ قائل ہوا. اسی طرح سماعن سے کیا بنے گا؟ سماعن. دعاؤن سے کیا بنے گا؟ دعاؤن. اسماء سے کیا بنے گا؟ اسماؤن یعنی اسماء. اخفاء سے اخفاؤن، لکا سے لکاؤن. تو آئیے عربی میں کچھ اسماء صرف 2 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں. یہ آج کا اہم ٹاپک ہے، اس پہ میں تھوڑے سے 5-10 منٹ لگاؤں. اب مثلا 2 حرف سے بنا ہوا لفظ ہے، یدن ہاتھ 2 سے بنا ہے. ان میں سے اکثر اس میں ایسے ہیں جن کا لام کلمہ گر جاتا ہے اور صرف 2 حرف باقی رہتے ہیں، یعنی فا اور عین کلمہ پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس لفظ تھا ابون، 3 حرفی تھا. اب اس میں تبدیلی کیا ہوا؟ پہلے تو یہ تنوین کو ہم نے کھولا. تنوین جو ہے بیسیکلی بن ہے نا، واو اور نون. یہ کیا ہوا؟ ابون. چاہے میں اسے ایسے لکھوں ابون، چاہے ایسے لکھوں، کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. اب جب یہ نون کھل گیا تو اس میں دیکھیں، یہ ہم نے اجوف کا قاعدہ پڑھا تھا، اگر حروف علت متحرک اور اس سے پہلے والا ساکن ہو تو حرکت پیچھے چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ واو متحرک ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ با ساکن ہے، تو اس کی حرکت پیچھے جائے گی. یہ کیا ہوگا؟ اب تو یہ تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، کیوں؟ واو بھی ساکن ہو گیا، نون اتقاء ساکنین یعنی اجتماع ساکنین، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. جب 2 ساکن اکٹھے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ساکن کو گراتے ہیں. کس کو گراتے ہیں؟ کمزورا. تو واو گر جائے گا، کیا بن گیا؟ اب بن. اب بن. اب بن. چاہے ایسے لکھیں چاہے ایسے بولیں، ایک ہی بات ہے. جیسے یہاں ہم نے کہا تھا ابن، یہ ابن جو ہے ابن بنتی ہے، ابن سے ابون سے ابن، یعنی 2 حرفی. یہ کیسے بنتا ہے؟ ایکچولی یہ 3 حرفی لفظ ہے ابون، لیکن جب اس میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ کیا؟ ابن ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے استعمالی شکل تھی. اس میں 5 حرف آتے ہیں جو 2 حرف پہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اسماء خمسہ. اخون، دیکھیں اخون میں کیا تبدیلی آ رہی؟ پہلے تنوین کو کھولا، اخون ہو گیا. جب اخون ہو گیا تو یہ قاعدے کے تحت پیش پیچھے جائے گا کیونکہ پیچھے ساکن ہے، خالی ہے. یہ کیا ہوا؟ اخوا. پڑھا ہی نہیں جا رہا، واو نون اتقاء ساکن ہے، ایک ساکن کو گرائیں گے، واو گرے گا، کیا ہوگا؟ اخون. اور اخون کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں اخون، 2 حرفی. اخون سے اخون. اسی طرح غدون، واو یہ تنوین کو کھولے، کیا ہوا؟ غدون. تاریخ پیچھے ساکن، حرکت پیچھے دیں، کیا ہوا؟ غدون. پڑھے ہی نہیں جا رہے، واو بھی ساکن ہوں، پڑھے کیسے؟ اتقاء ساکن ہے، ایک کو گرائیں کسی واو کو، کیا؟ غدون. اور غدون کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں غدون. اخون غدون 2 حرف کے. اسی طرح دم یون، تنوین کو کھولیں، دم یون، حرکت پیچھے شفٹ کریں، میم پہ پیش گیا، دونوں ارتقاء ساکن، یا بھی اور نون بھی. ایک گرے گا، کون سا؟ کمزور یا گرا، کیا ہوا؟ دم. اس کو دم بھی. اسی طرح ید ان، تنوین کھولیں تو تنوین کھولنے سے کیا ہوا؟ یہ بن گیا ید ان، لیکن کلیہ کے تحت یہ حرکت پیچھے جانی چاہیے کیونکہ پیچھے ساکن ہے. تو یا ید اور یا 2 نہیں پڑے گئے، ید ان یعنی ید ان. یہ تو ہوا افون غدون یمون ید. اب آگے تھوڑی سی امپورٹنٹ سلائیڈز ہیں، یہ آج کے کلاس کے لیے میں نے اسپیشلی ڈالی تھی اعراب کی. آج میں چاہتا ہوں کہ اعراب کا ہم ایک تھوڑا سا جائزہ لیں. تو یہ 2 سلائیڈیں ہیں لیکن ٹائم کنزیومنگ ہے، اذان ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پہ جو ہے 10 منٹ کا وقت کریں. 10 منٹ بھی بلکہ زیادہ ہوں گے کیونکہ آگے 7 بجے پھر کلاس ہے. تو پلیز اس پہ ہم جو ہے
8 منٹ لے لیتے ہیں، میں 8 منٹ کے بعد دوبارہ کلاس شروع کروں گا. جو جانا چاہیں نماز کے لیے پلیز چلے جائیں، وہ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو میں حرکات ہم کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں. اور جب یہ کسی لفظ پہ آ جاتے ہیں اسے متحرک کہتے ہیں. مثلا زبر جب کسی حرف پہ آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فتح، یعنی یہ حرکت زبر جو اکیلی تھی جب کسی لفظ پہ آئی تو اسے کہیں گے فتح. اور جب یہ کسی حرف پہ آتی ہے تو وہ حرف جس پہ یہ آئی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفتوح. اور اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب میں اس کا نام بدل جاتا ہے. اعراب میں اسے کہتے ہیں نصب، اور جس لفظ کے اوپر یہ نصب آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منصوب. اسی طرح ایک ہے پیش، جب یہ کسی لفظ پہ آتا ہے متحرک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دمہ، تب اس پیش کو کہتے ہیں دمہ کہ یہ کسی کے اوپر ہے. اور اس لفظ جس پہ یہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ مضموم. اور جب یہ کسی لفظ کے آخری حرف پہ ہو اسے کہیں گے اعراب کی حالت میں اس کا نام ہوگا رفع. اور رفع جس لفظ کی حالت رفع ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا مرفوع. مفعول ہو جائے گا. مفعول ہو جائے گا کیا؟ مرفوع. اب یہ ہم نے بنایا تھا مرفوع، مجرور اور منصوب، وہ یہ اب بن رہے ہیں. منصوب کیسے بنا؟ یعنی جس حرف کے اوپر نصب کی علامت ہے وہ منصوب ہے کیونکہ اس پہ نصب کا اثر ہو رہا ہے. جس پہ رفع پیش کی علامت ہے وہ مرفوع ہے. اسی طرح زیر کو کہتے ہیں کسرہ جب کسی لفظ پہ ہو، اور اس حرف جس پہ اسے کہتے ہیں مکسور. لیکن اعراب کی حالت یہ کیا کہلاتا ہے؟ جر کہلاتا ہے. اور وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے. مجرور. سکون کی حالت جو ہوتی ہے یہ تینوں میں ایک ہی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں جزم یا ساکن یا سکون. تنوین جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جس لفظ پہ اسے کہتے ہیں منون، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، حرف کہلاتا ہے منون. اور اعراب کی حالت میں بھی یہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر جو ہے کیا کہلائے گا؟ مرفوع، منصوب، مجرور. یہ تو ہوگی اعراب. اب جو اصل بات ہے وہ یہ بہت کم آج ہی شام کو میں نے یہ سلائیڈ بنائی. یہ بہت مطلب ویسے تو ملتا ہے یہ مواد لیکن اس طرح شاید نہ ملتا. علامات یا اعراب 2 قسم کے ہیں. اعراب پہ اصلی یعنی اصلی اعراب وہ کہتے ہیں زیر زبر پیش 2 پیش 2 زبر 2 زیر، ان کو کہتے ہیں اصلی اعراب. دوسرے کہلاتے ہیں اعراب فرعی. اعراب فرعی کیا ہوتے ہیں؟ دوسری قسم کے جس میں زیر زبر پیش نہیں، حروف جو ہے وہ اعراب کا کام دیتے ہیں. اس میں 4 گروپ بلکہ 5 گروپ ہیں. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بناتے ہیں کہتے ہیں مثلا مسلمات سے مسلمات، 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 یعنی اس کے اندر نصب اور جر دونوں ایک حالت میں 2 زیر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ فروی ہے. یہ حالت اسی فروی ہے کہ نصب جو ہے 2 زبر کی بجائے 2 زیر سے آ. اسی طرح ممنوع من الصرف، ایسے اسماء جن میں جو ہے 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں. مثلا ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یوسف، یوسفہ، یوسفہ. اب یہ جو یوسفہ اور ابراہیمہ ابراہیمہ اس میں جر کی حالت بھی زبر میں آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ فروی. اس کو کہیں گے اعراب فروی. تیسری جو ہے کیا ہے؟ اسماء خمسہ. اسماء خمسہ 5 ہے. اخن، ابن، فہمن، ہمن، عزن. یہ 5 اسماء جو ہیں جو 2 حرف کے بنے ہوئے ہیں ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. ابن، اخن، فہمن، ہمن، زن. ان 5 افراد جو ہوتے ہیں ان کے زیر زبر پیش نہیں ہوتے، ان کی رفع میں واو آتی ہے، ان کے نصب میں جو ہے الف آتا ہے، ان کے جر میں جو ہے یا آتی ہے. جیسے ابو، اخو، ہمو، فمو، زو، یہ سب رفع کیا. ابا، اخا، فما، ہما، ہما، یہ سب کیا ہے؟ نصب کی حالت ہے. ابی، اخی، فہمی، ہمی،
جی یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. تو ان سب کو بھی فروی اعراب کہلاتے. چوتھا ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم میں ہم نے دیکھا تھا مسلم سے مسلمون، مسلمین، مسلمین. اس کا مطلب ہے کہ نصب اور جر دونوں میں جو ہے یانون یانون آ رہا ہے، تو اس میں یا جو علامت جو ہے وہ نصب کی بھی اور جر کی. تو یہ بھی کیا ہے؟ فروی ہے، یعنی ان کو ہم زیر زبر پیش سے نہیں. اور ایک ہوتا ہے مثنیٰ. مثنیٰ کیا ہے؟ دو والی حالت. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان، مسلمین، مسلمین، وہاں پہ میں نے جو ہے نصب جر دونوں کے اندر جو ہے ایک ہی حالت ہے. تو یہ 5 قسم کے گروپ کے الفاظ ہیں جو جن پہ علامت جو ہوتی ہے اس کو علامت فروی کہتے ہیں. یعنی اس میں زیر زبر پیش کی بجائے کوئی اور چیز علامت ہوتی ہے، وہ تو یا ہوگی، واو ہوگی، الف ہوگا، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر تیسرا گروپ جو ہے علامات کا جو اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری. اعراب تقدیری میں 3 گروپ آتے ہیں. المقصورہ یعنی وہ حمزہ جس کے بعد وہ الف جس کے بعد حمزہ ہے اسے کہتے ہیں یا مقصورہ. اسی طرح منقول یعنی وہ لفظ جس کے آخر میں چھوٹی آتی ہے، جیسے قادیون، رادیون، مردیون، یہ سارے جو ہیں کیا ہے؟ منقول ہے. تیسرا گروپ ہوتا ہے مضاف الی یا متکلم. اگر یا متکلم کی طرف کوئی چیز مضاف ہو رہی ہے تو ان تینوں کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. وہ زیر زبر پیش نہیں ہوتا، وہ یا الف اور واو کی شکل میں نہیں ہوتا، وہ جو ہے تقدیری ہے. تقدیری کا مطلب ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے مقدر میں ہے کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد ایک تیسری حالت ہوتی ہے اعراب کی، اس کو کہتے ہیں مبنی اعراب. اس کے اندر 5 گروپ آتے ہیں. تمام ضمائر یہ کیا ہے؟ مبنی. ہم، ہا ہا ہا، ہی، نہ، یہ اسی طرح رہیں گے مبنی. اسی طرح اسماء اشارہ. اسماء اشارہ مثلا ہاذا ہاذا ہاذا، ذالک ذالک، یہ مبنی ہے. ان کا نہ زبر ہے نہ زیر ہے، یہ جہاں استعمال ہو رہا ہے وہ ریفرنس بتائے گا کہ یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، یہ جر. تیسرا گروپ ہوتا ہے اسماء موصولہ. الذی، 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 اللاتی، اللاتی، اللاتی. اسماء استفہام کیفا، اینا، متا، یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی ہے. کیفا 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 رہے گا، متا 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 رہے گا. اسی طرح 5واں اس میں ظروف، یہ کیا ہے؟ یہ مقام یا وقت کو بتاتے ہیں. یہ اسماء ظروف بھی جو ہے اس کے اندر آتے ہیں، جیسے اذا، متا، اذا وغیرہ جو ہے اس میں. اور اسماء فعل. اسماء فعل کیا ہوتے ہیں؟ یہ فعل جو ہے اسماء کی شکل میں آتے ہیں، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اور اعداد مرکبہ، مرکب اعداد جو ہوتے ہیں وہ یہ 7 ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ یہ پورا اعراب کا ایک تفصیلی جو ہے لیکچر ہے. یہاں پہ آپ کو سمری کے طور پہ بتا دیا. اصل میں اعراب یا تو اصلی شکل میں زیر زبر پیش، 2 پیش 2 زبر 2 زیر کی شکل میں ہوں گے، یا پھر فروی شکل میں، یعنی وہ جو ہے زیر زبر پیش نہیں بلکہ واو، الف اور یا کی شکل میں ہوتا ہے. اس کے یہ 5 گروپ ہیں جس میں آتے ہیں جمع مؤنث سالم، اسی طرح جو ہے ممنوع من صرف، اسماء الخمسہ، جمع مذکر سالم اور جو ہے مثنیٰ. ان میں جو ہے یہ فروی ہوتے ہیں. پھر اعراب تقدیری کیا ہوتے ہیں؟ ان کی تقدیر یعنی لکھے ہوئے ان کے پکے ہیں، مقصور، منقود، اور جو ہے اسی طرح مضاف الی یا متکلم. اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ یہ 7 گروپ ہیں. ان کے اندر جو ہے اعراب جو ہے وہ جملہ بتاتا ہے، خود وہ لفظ نہیں بتاتا. اس لفظ سے نہیں پتہ چلتا یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. مثلا ہاذا 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 کوئی پتہ نہیں. اسی طرح ضمیر ہم کوئی پتہ نہیں. اسی طرح اس میں موصول الذی الذی الذی، استفہام کیفا کیفا کیفا، متا متا. اسی طرح ضرور اذا اذا اذا. اسی طرح اسماء فعل جو ہیں یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. الان الان الان، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کس پہ ہے. اعداد مرکب جو ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ چلتا اعراب کا. ان کا اعراب ان سب کا جو ہے اس کو کہتے ہیں مبنی. مبنی کا مطلب ہے ایک ہی لفظ جو ہے وہ نصب میں بھی آئے گا، جر میں بھی آئے گا اور جو ہے رفع میں بھی آئے گا. رفع نصب جب تینوں میں ایک ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جملے سے پتہ چلے گا. جملہ بتائے گا یہ آیا رفع کی حالت میں آ رہا ہے یا اسے.
پھر اس کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، اسے کہتے ہیں محلن، کہ یہ لفظ جو ہے محلن کہاں ہے، آیا یہ رفع کی مقام پہ آیا، آیا یہ جو ہے نصب کے مقام پہ آیا، آیا یہ جو ہے جر کے مقام پہ۔ تو کہیں گے محلن رفع، محلن جو ہے وہ نصب، محلن جو ہے وہ جر کی حالت میں۔ تو یہ اعراب کے بارے میں تھوڑی سی تھی، لیکن امپورٹنٹ اصطلاح ہے، اور چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے تو صرف میں آپ کو تیزی سے سمری اس کی دکھا دیتا ہوں ناقص کی۔ ناقص واوی ہوتا ہے اور ایک یائی ہوتا ہے، پھر اس میں قاعدے ہیں۔ پہلا ایک قاعدہ ہم نے پڑھا جس میں جو ہے وہ الف میں بدل جاتا ہے، دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا حرکت جو ہے پیچھے سکون پہ شفٹ ہو جاتی ہے، تیسرے قاعدہ آج ہم نے دیکھا تھا اس میں جو ہے یہ واو جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے یا پھر یا میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے با الف اور با دو جز تھے قاعدہ 3 کے۔ قاعدہ 4 میں جو ہے اگر جو ہے حروف علت سے قبل فتح اور ما بعد ساکن ہو تو اس کا حروف علت محذوف ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے۔ اور قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے دیکھا تھا ناقص وائی سے پہلے اگر زیر آئے تو واو اور یا جو ہے لام کلمہ وہ کیا ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، واو یاد میں بدل جاتی ہے یا پھر گر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دوسرے پہ خلاصہ یہ ہے فعل امر اور مجزوم میں آخری حرف سے علت گر جاتی ہے۔ اس میں فاعل میں یہ ہے کہ نکرہ میں داعین یعنی دو زیر کے ساتھ آتا ہے، اور معرفہ الداعی الحادی یعنی یا برقرار رہتی ہے۔ اس میں مفعول اور دیگر میں ہم نے دیکھا تھا الف لام پر ختم ہونے والے اسماء میں کیا ہوتا ہے، دو حرفی ہوتے ہیں، ابن، یدن، اخن، فہم، اور ان میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، حرکت کس سے ہوتی ہے، واو الف اور یا سے، ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، اس طرح۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اگر آپ تشریف رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیے۔ آج ہماری جو ہے وہ آسان عربی، قرآن عربی کی جو ہے لاسٹ کلاس ہے، اور وہ ایک طرح سے امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ چلیے جی آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہم لیں گے۔ Sister Akrima, please stay. I'm trying to open the slides. Let's to have our lesson with the same class. یہ آج کی ان کی خصوصی کلاس ہے۔ میں ایک دفعہ کلاس کو وہ دے دوں کاشن، پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت سی کام کی چیزیں ملیں گی کیونکہ یہ کلاس کی سمری ہے پورے ایک مہینے کے کورس کے، تو اس پیٹرن سے اس میں ہم نے امپورٹنٹ جتنے پوائنٹ ہیں ان کے وہ ڈسکس کرنے ہیں یا ریپیٹ کرنے ہیں۔ تو آپ نے بھی چونکہ کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے تو چلو ان کے لیے اضافہ ہو جائے۔